الحمد لله المبدي المعيد المغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد. من هداه فهو السعيد السديد، ومن أضله فهو الطريد البعيد. الحمد لله من أرشده إلى سبيل النجاة ووفقه فهو الرشيد، يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن، وهو أقرب إلى كل نفس من حبل الوريد. قسم الخلق قسمين وجعل لهم منزلتين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وما ربك بظلام للعبيد. أحمده حمد شاكر، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد البشير النظير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر، يريد الله بكم اليسر، يريد الله بكم اليسر، ولا يريد بكم العسر، ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی. تلاوت کرنے والے اچھے دور کے ایک تابعی ہیں. تلاوت کرتے ہوئے ایک آیت پر پہنچے جو خوشی کا مقام تھا. خوشخبری کی آیت ہے. اللہ کی بندے پر جو انعام ہوں گے اس کا تذکرہ ہے، لیکن خوشی کے اس مقام پر وہ رونے لگے. آیت یہ تھی وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. لوگوں، قرآن پڑھنے والوں، ایمان لانے والوں، اپنے رب کی طرف سے مغفرت کی طرف دوڑ لگا دو. سارعو، بھاگو، پالو جا کے بھاگتے ہوئے. وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ، اور ایسی جنت کی طرف عرضها السماوات والارض، جس کی لمبائی چوڑائی جو تمہارے تصور میں ایک چھوٹی سی کائنات کا آسمان اور زمین ہے، اس کی ایک جنت کی لمبائی اور چوڑائی اتنی ہے. اللہ انعام کا تذکرہ کر رہے ہیں لیکن وہ رو رہے ہیں. لوگ حیران ہو کے پوچھنے لگے یہ رونے کا کون سا مقام ہے؟ عذاب کی بات ہوتی، حساب کی ہوتی، رب کے حضور قیام کی ہوتی، پیشی کا معاملہ ہوتا، پل صراط کی بات ہوتی، آگ کا تذکرہ ہوتا، تو قرآن سے جڑے دل دہل جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کپ کپاتے ہیں، لرزتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں. لیکن یہ مقام تو وہ نہیں ہے. انہوں نے کہا رونا مجھے اس بات پہ آیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک جنت کا
ہمیں سمجھانے کے لیے اتنی لمبائی اور چوڑائی بیان کر رہے ہیں اور اس کی خوبیاں اور خوبصورتیاں بتا رہے ہیں. اگر یہ سارے کے سارے تذکرے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اگر مجھے اس جنت میں داخلہ نہ ملا تو یہ تذکرے میرے کس کام کے؟ وہ جنت کے پانی، وہ نہریں، وہ درخت، وہ پھل، وہ حوریں، وہ جوڑے، وہ بچوں کا اکٹھا ہونا، وہ ماں باپ کا جنت میں اکٹھا ہونا، وہ رب کی رحمت، وہ رب کا دیدار، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، وہ جنت کی وہ بہاریں جو ہم پڑھتے ہیں، اللہ ہمیں وہ سب کو نصیب فرمائے. لیکن اگر ہمیں وہ نہیں ملنی تو یہ تذکرے ہمارے کس کام کے؟ ان کا رونا اس بات پہ تھا. اور اگر رمضان آنے کے بعد ہمارے گھروں سے ٹی وی ڈرامے ختم نہیں ہونے، نمازیں بر وقت ادا نہیں ہونی، تقوی کا ماحول پیدا نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ کی طرف خاندان نے اور انفرادی طور پر بڑھنے کا سفر نہیں ہونا، تو پھر یہ تذکرہ کس کام کا کہ روزے دار روزہ رکھے تو رب کو اس کے منہ کی آنے والی بو بھی پسند ہے. پھر وہ تذکرہ کس بات کا کہ روزے دار کو اتنا عظیم رتبہ ملا ہوتا ہے کہ جب تک وہ روزے میں ہے دعا کر رہا ہے، رب اس کی دعائیں قبول کر رہا ہے. اگر صبح کے وقت کچھ کھا لیا پی لیا، اس کے بعد چند گھنٹوں کے لیے کھانا پینا تو روک دیا، ادھر سے تو کوئی چیز اندر نہیں جا رہی، لیکن یہاں سے بھی حرام بھی جا رہا ہے، حرام سے پکڑ بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، سوچ بھی رہے ہیں، زبان بھی غیبتوں میں لگی ہے، چغلیاں ہو رہی ہیں، گانے چل رہے ہیں، تجارت ایسے ہی ہو رہی ہے، تو پھر اس روزے دار کے لیے فضیلت نہیں. پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے، کتنے ہی لوگ ہیں روزے کے بعد ان کی کل کمائی بھوکا پیاسا رہنا ہی ہے. فضیلتیں تب ہی کام آئیں گی جب عزیمتیں ہوں گی، عمل پر پختگی ہوگی، انسان جستجو کرے گا، پھر یہ فضیلتیں کام کی ہیں. اور ایک وقت ہوتا ہے انسان کو درجات ملنے کے لیے رب کی طرف سے موقع ہوتا ہے. قرآن کریم کی چند آیات بار بار پڑھی جاتی ہیں جس میں وہ دعا آتی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ان سے پہلے اللہ تعالی فرماتے ہیں وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ شاندار سلوک روا رکھنا، اور کہتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے لیے عاجزی کے پر رحمت والے شفقت والے بچھا کے رکھنا. اگر ماں باپ ہی دنیا سے چلے جائیں اور انسان بدسلوکی سے یا بے توجہی سے ان کے ساتھ برتاؤ کرتا رہا ہو، بعد میں یہ آیت اس کے کس کام کی؟ اگر یہ ساری کے سارے جو ہم رمضان کے حوالے سے تذکرے پڑھتے ہیں، اگر صرف بھوکا پیاسا رہنا ہے تو غیر مسلم بھی بھوکے پیاسے رہتے ہیں. جو ملحد ہیں وہ بھی کئی گھنٹے کا روزہ اپنی صحت کی خاطر رکھتے ہیں، وہ اپنی دو خوراکوں کے درمیان اچھا خاصا وقت بغیر کھائے پیے گزارتے ہیں. یہ فضیلتیں تبھی کام آئیں گی جب یہاں پر موجود ہر شخص اپنے آپ سے سچا ہو کر، گھر والوں سے سچا ہو کر، رب کی خاطر پکا ہو کر خود محنت کرے گا. وہ صرف معدے کا روزہ نہیں ہوگا، وہ ہونٹوں کا نہیں ہوگا،
وہ اس کے جسم کے وجود کا اور دل کا روزہ ہوگا. انہی روزوں میں، اس مہینے میں اپنی باقی مصروفیات کم کرتے کچھ درجے پانے کی کوشش کریں. رب کے ساتھ کوئی سودے کریں، کوئی سرمایہ کاری رب کے ساتھ کریں، کوئی ہدف رب کی طرف بڑھنے کا رکھیں. کتنے چھوٹے سے معمولی سے کام ہیں، لیکن تھوڑی سی توجہ دے کر اگر وہ کر لیے جائیں، رب کی طرف سے کیسے کیسے شاندار انعام ملتے ہیں. میں نے آیت پڑھی، یرید اللہ بکم اليسر، تم لوگوں پر اللہ تعالیٰ آسانی چاہتے ہیں. ولا یرید بکم العسر، وہ رب تمہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتے. وہ آسانی کے ساتھ ہی تمہارا معاملہ بہتر کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اسی آسانی کو ایک مذاق سمجھ کر اپنے رویے کے ساتھ ضائع کر لیتے ہیں. اللہ سے دعا کیجئے، اللہ جو رتبے ہم سننے جا رہے ہیں ہمیں کل نہیں وہ آج ہی عطا فرما دینا، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دینا. سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، عینانی لا تمسہم النار، دو آنکھیں ایسی ہیں ان کو کبھی جہنم کی آگ کبھی نہیں پہنچ سکے گی. عین باتت تحرس فی سبیل اللہ، ایک آنکھ جو اللہ کی خاطر رات کے وقت پہرے داری کی خاطر جاگتی رہے. وعین بکت من خشیت اللہ، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی. وہ تنہائی کے آنسو، وہ ندامت کے آنسو، وہ رب کی نعمتوں کے احساس کے آنسو، وہ رب کے مجرم ہونے کا احساس، لیکن مغفرت کی طلب. ان آنسوؤں کو اپنی آنکھوں سے نکالنا ہے، گرانا ہے، اور اللہ کے حضور یہ سودا کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی تھی، اے اللہ ہمیں جو آنسو نکلے ہیں اس کے بعد مجھے معاف فرما دے. یہ درجات حاصل کرنے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ایک واقعہ غیر معمولی سنایا. صحابی کہتے ہیں، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی الصفہ بالمدینہ، ہم مدینہ میں بیٹھے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی. آپ ہمارے پاس آ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے، انی رأیت البارحۃ عجبا، گزشتہ رات میں نے ایک بڑا عجیب منظر دیکھا. رأیت رجلا من امتی قد ہوا فی النار، میں نے اپنی امت میں سے ایک بندے کو دیکھا جو دوزخ میں گرا. فجاءته دمعته التي بكى من خشية الله عز وجل فاستنقذته من ذلك، اس کا وہ آنسو جو اس نے رب کے ڈر سے نکالا تھا وہ آیا، اس آنسو نے اس بندے کو دوزخ سے بچا لیا. یہ کام کون کرے گا؟ خود کرنا ہوگا. کوئی کسی کے لیے اس سچے دل سے نہیں روتا جو انسان اپنے آپ کے لیے روتا ہے. کوئی کسی دوسرے کا ظاہر باطن نہیں جانتا جو انسان اپنے بارے میں خود جانتا ہے. دعا کیجئے اللہ ہمیں وہ آنسو عطا فرما دے، وہ قیام میں آنسو عطا فرما دے، وہ سجدوں میں وہی آنسو عطا فرما دے، وہ تنہائیوں میں وہ آنسو عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنی خشیت سے رونے والا بنا دے. حضرت عمر کے یہاں سے آنسو نکلتے تھے، یہاں پر ان کے سارے آنسوؤں کے آثار ہوتے تھے. تنکا پکڑ کے کہا کرتے تھے، کاش کہ میں تنکا ہوتا. حساب بڑا سخت ہے. یہ جو قرآن کریم سن رہے ہیں یہ اس لیے نازل نہیں ہوا تھا کہ قراء منتروں کی طرح اس کا ایک دفعہ پڑھ دیں گے، ہونٹ ہلا دیں گے تو بس کام چل جائے گا. یہ جھنجھوڑنے کے لیے تھا.
یہ ہر سال اس کا اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کو ہم نے محفوظ رکھنا ہے، محفوظ تو وہ ذات اس کو رکھتی ہے. یہ اس لیے پڑھا جاتا ہے تزکیہ کر لو، چمکا لو، اس لیے کہ قرآن نے یا ہمارے حق میں گواہ ہونا ہے یا ہمارے خلاف ہونا ہے. پھر ایک اور درجہ اللہ سے مانگ لیجئے، کما لیجئے اس رمضان میں. کل سے نہیں، شام سے نہیں، رات سے نہیں، عصر سے نہیں، آج ہی نماز جمعہ کے بعد یہ درجہ حاصل کرنے کے لیے یہ عمل کر کے جائیے گا. نہ بھاگیے گا. دنیا کے کاروبار ہمارے مرنے کے بعد بھی چلتے رہیں گے، لیکن یہ درجے اس کے موقع پھر نہیں ملیں گے. وہ درجہ کیا ہے؟ معمولی سا، جتنا ایک کرکٹ میچ میں اوور آپ کرواتے ہیں اس سے بھی کم وقت میں وہ پورا ہو جاتا ہے. جتنا آپ بریکنگ نیوز اور اس کی ڈیٹیل سننے میں لگاتے ہیں اس سے پہلے پورا ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر سے گزرتے ہیں، پوچھنے لگتے ہیں من صاحب هذا القبر، اس قبر والا کون ہے؟ صحابہ کرام نے بتایا فلاں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رکعتان احب الى هذا من بقیت دنیاکم، آج جو قبر میں جا چکا ہے اس کو تمہاری پوری دنیا کے مقابلے میں 2 رکعتیں زیادہ پیاری لگ رہی ہیں. پوری دنیا، کاروبار ساری کی ساری دنیا کا، ساری کی ساری دنیا جب اس کو وہاں پر عذاب ہو رہا ہوگا، پچھتا رہا ہوگا کہ کاش 2 رکعتیں پڑھتا، یہاں پہ اثر دیکھ لیتا، یا وہاں پہ رحمت میں ڈوبا ہوا ہوگا، خوش ہو رہا ہوگا کہ 2 رکعتیں میرے کام آ گئی. کل پہ نہیں، شام پہ نہیں، رات پہ نہیں، تراویح پہ نہیں، آج اللہ کے حضور نماز جمعہ کے بعد 2 رکعت اسی نیت سے پڑھ کے جائیے گا کہ رب میں نے آج ہی شروع کر دیا، مجھے باقی زندگی میں بھی نفل پہ نفل ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. پھر سنیے، یہ 2 رکعتیں معمولی سی، ہلکی سی، جہاں گئے 2 رکعتیں پڑھ لی، 2 4 3 5 منٹ جتنا آپ کی مرضی. رب کے حضور 2 رکعتیں پڑھتے گئے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، اگر محنت کرنی ہے رمضان میں، اپنا ہدف یہ رکھیے، اور ہدف رکھتے ہوئے یہ نہ دیکھیے کہ میں کتنا گناہگار ہوں، یہ دیکھیے کہ جس نے ہدف کی امید دلائی ہے وہ رب کتنا عظیم ہے. نیک عمل کرتے ہوئے کبھی شیطان کو یہ موقع نہ دے کہ وہ کہے کہ تم دیکھو تو صحیح تم کہاں سے یہ نیکی کر رہے ہو. یہ دیکھے کہ جس کے لیے میں کر رہا ہوں وہ کتنا عظیم ہے. رمضان کا ہدف مقرر کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں کیجئے وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، میرا بندہ نفل پڑھ کر میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے پیار کرنا شروع کر دیتا ہوں. اس سے بڑا بتایا کوئی ہدف ہے؟ حَتَّى أُحِبَّهُ، اللہ فرما رہے ہیں یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جو رب کے محبوب ہوگا، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس کو پیار کرنا شروع کرتا ہوں، كُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کا وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں خود اس کی وہ نگاہ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور میں خود اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کی وہ ٹانگ بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. وہ بندہ نورانی وجود والا ہو جاتا ہے. اس سے بڑا کوئی ہدف ہے؟ اس سے بڑی کوئی کامیابی ہے؟ کہنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. وعدہ پہنچانے والے کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اتنا کیجئے گا اس رمضان میں جب نماز پڑھی 2 رکعتیں نفل کے طور پہ پڑھنا شروع کر دیں، نیت کر لیں اللہ تعالیٰ
سچی نیت والوں کو چلا دیتا ہے، راستے دکھا دیتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اپنے ذہن میں رکھیے، قرآن پڑھتے ہوئے، قرآن میں پڑھ ادھر رہا ہوں، لیکن سوچئے میں قرآن یہاں پڑھ رہا ہوں، لیکن میں اپنی قیامت کے دن اپنے اوپر سایہ بنا رہا ہوں، میں اپنی قبر میں ایک ساتھی بنا رہا ہوں۔ وہ حدیث کہ قرآن پڑھنے والے کو قبر میں آ کر ایک شخص ملے گا، اس کا چہرہ پیلا ہوا ہوگا، کمزور سا ہوگا، وہ آ کے بندے سے کہے گا میں تمہارا ساتھی قرآن ہوں جس کو تم پڑھا کرتے تھے۔ وہ وہاں پہ اس کا ساتھ بنے گا۔ قیامت کے دن جب سب پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، سورہ بقرہ اور آل عمران اوپر سایہ بنی ہوئی ہوں گی، جب لوگوں کے ماں باپ اور بچے اکٹھے جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، قرآن پڑھنے والے سے کہا جا رہا ہوگا اٹھو قرآن پڑھتے جاؤ، اوپر چڑھتے جاؤ، اس کے ماں باپ کو شاندار قسم کے تاج پہنا دیے جائیں۔ یہ سمجھ کر قرآن پڑھیے، قرآن کو دوست، مرشد، پیر، اپنا ہادی یہ سمجھ کے پڑھے کہ نازل میرے پہ ہو رہا ہے۔ یہ رب کا کلام اتنا غیر اہم ہو گیا کہ ہم افسر کی بات تو سنیں، جو ہمیں دیتا ہے اس کی طرف تو توجہ کریں، جس سے ہمارے کاروباری مفادات ہیں اس کے میسج کا تو جواب دیں، اپنے کلائنٹ کی پوری بات توجہ سے سن کے اس کو سروسز دیں، لیکن رب کی بات ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ پیچھے اکتا کے کھڑے ہیں، کبھی ایک ٹانگ اٹھا لیتے ہیں کہ مولوی صاحب بس کریں، کبھی 2 رکعتوں کے بعد کھسک جاتے ہیں کہ آج کافی ہے۔ رب کا کلام، رب کی باتیں ہو رہی ہیں اور بندہ بھاگ رہا ہے۔ رب کے کلام پہ اس رمضان میں محنت کریں۔ جب رمضان آتا تھا اسلاف درس حدیث کو بھی چھوڑ دیتے تھے، تعلیم کے حلقات بھی بند کر دیتے تھے، قرآن کے ہو جاتے تھے، صبح بھی قرآن، دوپہر کو بھی، شام کو بھی، رات کو بھی، قیام میں بھی قرآن ہی قرآن کا مہینہ تھا۔ جب وہ اس کیفیت میں جاتے تھے، اور جب ہم اس کیفیت کا ادراک کریں گے پھر ہمیں وہ سمجھ آئے گی کہ رمضان میں وہ 30، 40، 50، 60 قرآن ختم کیسے کرتے تھے۔ قرآن کریم کے ان جملوں کو جو آج کل گزر رہے ہیں، اللہ فرمائیں گے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہاری نگاہوں کی خیانت وہ رب جانتا ہے، اور جو تمہارے دلوں میں مچل رہا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ اگر یہ آیت سمجھ آتی ہو، پھر ہم راستے میں گزرنے والی بیٹیوں کی طرف نگاہ کیوں اٹھائیں؟ روزہ زبان کا رکھ لیا، شاپنگ مال میں بیٹھے ہیں، آنے والے جانے والی بیٹی کو صبح و شام تک نیچے سے اوپر دیکھتے ہیں، یہ روزہ تو نہ ہوا۔ اور اگر بیٹیوں نے روزہ رکھ لیا، رمضان آ گیا، تو انہوں نے کیسے گوارا کر لیا کہ لوگ ہمارے وجود کو دیکھتے جائیں، ایک وجود سینکڑوں لوگوں کو گناہ گار کرتا جائے۔ قیامت کے دن ان نگاہوں کا حساب ان مردوں سے بھی ہوگا، ان خواتین سے بھی ہوگا۔ پھر قرآن کا ایک جملہ دل کی حالت بدلنے کے لیے کافی ہے، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، قرآن کہے گا اگر تم جو تمہارے دلوں میں اس کو ظاہر کر لو یا چھپا کے رکھو، اللہ اس کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، بندہ تراویح سن رہا ہے، قرآن سمجھ رہا ہے، ترجمہ پڑھ رہا ہے، تفسیر پڑھ رہا ہے، اس کو یہ آیت رشتہ داروں کے خلاف، دوستوں کے خلاف منفی بات کرنے سے روک دے گی۔ آیت یہ ہے اس کائنات میں کوئی بھی جو مخفی پوشیدہ چیز ہے، یہ ساری کی ساری ایک واضح کتاب میں ہے اور ہم اس کو جانتے ہیں۔ اس کے بعد وہ خاموشی سے جو پوسٹیں کر کے سمجھتا ہے کہ بات ختم، قرآن کہے گا وَوُضِعَ الْكِتَابُ، نامہ مار رکھ دیا جائے گا، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ،
تمہیں نظر آئیں گے مجرم اس نامہ اعمال میں جو باتیں درج ہیں اس سے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہوں گے. وہ قرآن کے جملے، وہ رب کی باتیں وہ کتنا سمجھتے ہیں؟ 8 اور 20 تراویح کا ہدف یا یہ بحث اس کی اپنی اہمیت، لیکن 8 اور 20 والے یہ تو بتائیں رب کے جو پیغام آ رہے ہیں وہ کتنا دل پہ اثر کر رہے ہیں. اپنے گاہک کی بات، اپنے افسر کی بات، اپنے ماتحت کی بات سمجھنے والوں، وہ رب کی بات کتنی سمجھ آ رہی ہے، وہ قرآن سے کتنا دور ہیں، کتنا نزدیک ہیں. ساری کی ساری مصروفیات میں اب تو قرآن کریم اٹھانے کی بھی ہمیں کتنی نعمتوں کے دور میں ہے. قرآن کریم رکھنا، اٹھانا، پکڑنا اب ہمیں اس کی بھی ضرورت نہیں. موبائل کے اندر ہی قرآن کریم ہوتے ہیں. اس سے زیادہ کوئی آسانی ہے؟ دعا کیجئے اللہ ہمیں قرآن کریم مرشد، ہادی اور نور اور شفا کے طور پر پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں قیام کرنے کی توفیق عطا فرما. جو یہاں بیٹھے ہیں رمضان کے 3-4 دن گزرنے والے ہیں، اس کے بعد لوگ مسجدوں سے بھی کھسکنے غائب ہونے لگتے ہیں. وہ تراویح میں لوگ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سارے یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ نیت کر لیں کھڑے ہوں گے رب کے حضور اور کوئی کام نہیں کریں گے. قیام 8 کا ہو یا 20 کا ڈٹ کر کریں گے. تھکیں گے، تھک کر پھر بھی کھڑے رہیں گے. دعا کیجئے اللہ ہمیں ایسا قیام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں مسلسل نفل پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کا بھی روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں تقوی والا روزہ نصیب فرما، صرف بھوکا پیاسا رہنے والا نہیں. اے اللہ وہ روزہ جس کی وجہ سے ہماری جنتیں پکی ہوں، جس سے وجہ سے ہمارے گھر والوں کی جنت پکی ہو. اے اللہ ہمیں وہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ وہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما جس میں ہمارے آنکھوں سے آنسو آئے. اے اللہ قرآن کریم پڑھتے ہوئے ہمیں دعائیں کرتے ہوئے سچی قرآن خوانی کرنے کی توفیق عطا فرما. جہاں پہ دوزخ آئے پناہ مانگ لیں، جہاں پہ جنت آئے رب سے مانگ لیں، خود مانگ لیں. یہ اصل قرآن خوانی ہے. بلا کر، دے کر، کھلا کر، تعداد پوری کر کے قرآن خوانی کا اس میں کوئی تصور ہی نہیں ہے. اسلام میں تصور ہی نہیں ہے. اور سب سے بڑی جو میں نے آیت پڑھی تھی، اللہ کہتے ہیں آسانی اللہ چاہتے ہیں، تم پہ تنگی نہیں چاہتے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ ہمیں ہر معاملے میں آسانی ہمیں عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ عدد ما خلق، الحمد للہ ملء ما خلق، الحمد للہ عدد ما فی السماوات والارض، الحمد للہ عدد ما احصى كتابه، الحمد للہ علی ما احصى كتابه، الحمد للہ عدد كل شیء، الحمد للہ علی کل حال. جو لوگ راستوں میں کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اوپر جگہ موجود ہے، اوپر چلے جائیں تاکہ لوگ سیڑھیوں پہ کھڑا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. راستہ خالی کرنے نماز جمعہ کے آداب میں سے یہ ہے مسجد میں آئیں تو بیٹھ جائیں. کھڑے ہو کے خطبہ سننا یہ اسلام کے احکامات کے خلاف ہے. جس دور میں علم کی محبتیں تھیں اور علم قربانی مانگتا تھا، اس دور میں عظیم علماء کے پاس طلبہ کیسے جاتے تھے، مشقتوں بھرا سفر تھا. ایسا ہی ایک طالب علم اپنے استاد امام مالک رحمہ اللہ کے پاس چلا گیا. حلقہ حدیث بنا تھا، درس دے رہے ہیں. اتنی دیر میں جب سارے بیٹھے ہیں، اس علاقے میں کوئی شخص ہاتھی لے کے آیا. اس علاقے میں جیسے لوگوں کو یہ بڑے جانور دیکھنے کا شوق ہوتا ہے، لوگ اس ہاتھی کو دیکھنے کے لیے نکل پڑے. اور جو اس حلقہ میں کچھ لوگ بیٹھے تھے وہ بھی انہوں نے جب سنا کہ ہاتھی یہاں سے گزر رہے ہیں وہ بھی دیکھنے کے لیے چلے گئے. کرتے کرتے آخر میں صرف ایک ہی امام اور ان کا شاگرد سامنے رہ گیا. استاد اپنے شاگردوں کی طبیعت سے واقف ہوتے ہیں. کہنے لگے
یحییٰ، سب چلے گئے، تم کیوں بیٹھے رہے؟ انہوں نے کہا استاد جی میں اتنا لمبا سفر کر کے امام مالک سے حدیث سیکھنے کے لیے آیا تھا، میں ہاتھی دیکھنے کے لیے تو نہیں آیا تھا۔ جب رمضان نشریات کے نام پر ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں، ڈائلاگ چل رہے ہیں، سارا سال گناہ کبیرہ کی دعوت دینے والے حاجی صوفی بن کے سکرینوں پر بیٹھے ہیں، آپ کو اللہ کے ذکر سے دور کر رہے ہیں، آپ کو قرآن سے دور کر رہے ہیں، نوافل سے دور کر رہے ہیں، سیاستدانوں کے ان بیانات میں آپ کی سوچ کو آلودہ کر رہے ہیں، تو سوچئے گا اللہ نے قرآن اس ٹی وی چینل کے لیے بھیجا تھا یا قرآن کے لیے بھیجا تھا؟ سوچئے گا کہ میری زندگی میں یہ قرآن اس غلیظ سیاسی نظام کا حصہ بننے کے لیے آیا تھا یا اپنی غلاظت کو قرآن کے ذریعے چمکانے کے لیے آیا تھا؟ جب گھر میں اذان ہونے کے باوجود بھی کوئی نماز کے لیے نہ اٹھے، غافل رہے، تو سوچئے گا کہ اللہ نے مجھے یہ اعزاز مسلمان ہو کر یہ رمضان مجرم بننے کے لیے دیا تھا کہ یہ رمضان بھی میرے اوپر گواہ ہو جائے، خلاف گواہ ہو جائے، یا میری جنت پکا کرنے کے لیے بنایا تھا؟ جب رمضان کے نام پہ قرآن دازیاں ہو رہی ہوں، لمبی لمبی نشریات چل رہی ہوں اور اس کو آپ حصہ ہوں، اس وقت سوچئے گا یہ ہاتھی جو میرے گھر میں گھس آیا ہے، اس نے مجھے قرآن سے اور حدیث سے غافل کر دیا ہے، یہ رمضان ان نشریات کو دیکھنے کے لیے آیا تھا یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور انعام کے لیے آیا تھا؟ عبادتوں میں وقت دیجیے، صدقہ کیجیے۔ ہر وقت عبادت نہیں کی جا سکتی، یہ ہر وقت نفل نہیں پڑھے جا سکتے۔ اپنی طبیعت میں نیکیوں میں ورائٹی لے کے آئیے، نفل پڑھ لیے، صدقہ کر لیا، ذکر کر لیا، اپنی پوری دیانتداری سے نوکری کر لی، وہ بھی صدقہ ہے، بچوں کو کھلایا، اس پہ بھی اجر ہے، بیوی کے جو منہ میں لقمہ ڈالا جاتا ہے وہ بھی بطور صدقہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتے ہیں، جو آپ بل ادا کرتے ہیں رزق حلال سے وہ بھی صدقہ بنتا ہے، کاروبار کر لیا اچھے طریقے سے، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، وہ بھی اجر کا باعث ہے۔ ان کے بعد بھی وقت ہو، پھر بھی شیطان کا دروازہ نہ کھولیے۔ اپنے خاص طور پہ اسلام آباد والوں جو لا تعلق رکھتے ہو، انسانوں کو وقت دینا شروع کریں، مسکینوں کو ڈھونڈنا شروع کریں، بیوہ کے یتیم کے معاملات کو دیکھنا شروع کریں، معذور اور اپاہج لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دیں، کسی کو اچھا بول دیں، کسی کا ہاتھ تھام لیں، کسی کو مشورہ دے دیں، کسی کو تسلی دے دیں۔ یہ اپنے اندر جذبہ پیدا کریں، صرف عبادات تک نہیں، عبادات تک محدود نہیں رہنا، عبادات سے آگے بڑھ کے معاشرے کے اندر پھیل جائیں۔ یہ انسان جب عبادات اور لوگوں کی خدمت کو اکٹھا کرتا ہے، رشتہ داروں کا خیال کرتا ہے، اس وقت اس کو اپنے ساتھ کسی کا ساتھ محسوس ہوتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ ساتھ کوئی دیے جا رہا ہے، کام ہم کیے جا رہے ہیں، وہ لوگوں کے لیے سہارا بنتا ہے، وہ ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے۔ یہ صرف اپنے آپ کو عبادات تک محدود نہ کیجیے۔ بطور خاص اسلام آباد کے لوگ پڑوسیوں سے کٹے ہوئے، محلے داروں سے لا تعلق، اپنے کام سے کام اچھی بات ہوتی ہے، لیکن اپنے ارد گرد مسکینوں کا خیال رکھنا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کل اس مسجد رحمت العالمین کے سامنے 700 سے زیادہ لوگ جمع تھے۔ اس مسجد کی انتظامیہ ہر ایک فرد سے اس کا فارم فل کر کے ملتی رہی، انٹرویو کرتی رہی، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس رب کے اس گھر کے سامنے لوگ محبت سے چلے آ جاتے ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، ہاتھ کٹے ہیں، لاپتہ ہیں، نہ جانے کون کون۔ ان لوگوں کو ایک طرف ایک قافلہ رحمت ہے، مسجد رحمت العالمین سے اللہ کے گمنام بندے جڑے ہیں، جو یہ ساری کی ساری نیکیاں انہی کے مقدر میں ہیں۔ دوسری طرف ہمارا ایک قافلہ صابرین بن رہا ہے، وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں۔ ہمیں ان سب لوگوں کا ایک ایک کا ہم انٹرویو کر کے ڈیٹا جمع کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے 5 سالوں میں ہم سروے کرتے رہے، جو مسجد میں آ کے کھڑا ہو کر یہ دروازے پہ مانگتا تھا، ہم اسے محبت سے کہتے تھے آؤ مسجد میں بیٹھ جاؤ، تمہارا مسئلہ ہم حل کریں گے۔
ایک بھی کیس صحیح مستحق نہیں نکلا۔ یہ جو زکوٰۃ اور صدقہ ہم راستے میں لوگوں کو دے رہے ہیں، یہ سب پیشہ ور بھکاری ہیں ہمارے علم کے مطابق ابھی تک۔ یہ میں 5000 افراد کی چیزیں لکھنے کے بعد بات کر رہا ہوں، ہر شخص سے خود مل کر میں بات کر رہا ہوں۔ جو دفتر میں آتے ہیں ان میں سے 60% غیر مستحق ہوتے ہیں، 40% مستحق ہوتے ہیں، ان میں سے 10% انتہائی اذیت کا شکار ہوتے ہیں۔ ہم اپنے صدقات اور زکوٰۃ کو اگر صحیح شکل دے لیں، ان 40% کو حکومتی فنڈ کی بجائے اس کے بغیر مسلمان مسجدوں کے ذریعے اذیت سے نکال سکتے ہیں۔ پچھلے ایک ہفتے میں 300-400 بیواؤں کو یہاں پہ بلایا گیا، ان کی 2 تقریبات ہوئیں، راشن زکوٰۃ تقسیم کر دی گئی، لیکن ان کی جو قابل بیٹیاں یا بیٹے تھے، اسی زکوٰۃ کے نظام کے ذریعے ان میں سے 15 بچیوں کو گھروں میں رحمت اللہ عالمین ٹیوشن سینٹر بنا کے دیے گئے ہیں۔ آپ پڑھاتی رہیں، گھروں میں بیٹھی رہیں، ارد گرد کے یتیم بچوں کو، غریبوں کو اکٹھا کریں، مسجد رحمت اللہ عالمین آپ کو ماہانہ کچھ نہ کچھ محنت آپ کی صلہ دیتی رہے گی۔ 30 لوگوں کے لیے سلائی مشین کا بندوبست کیا گیا ہے۔ جو مستحق خواتین ہیں جن کے بچے اب 18 سال کی عمر میں جا رہے ہیں، ان کے لیے بائکیا یا ٹی اسٹال یا اس طرح کی چیزیں ان کو لگانے کے لیے ان کو کہہ دیا گیا کہ انشاءاللہ ہم کر کے دیں گے۔ زکوٰۃ کے ذریعے ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں، امداد کے ذریعے زندگی نہیں گزرتی۔ یہ ابھی پہلے 3 دن کی میں بات کر رہا ہوں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ جو بڑی ہی باعفت ہماری باپردہ قرآن پڑھنے والی بیٹیاں اور مائیں بیوہ ہوں یا یتیم ہوئیں، ان کو ان کے گھروں میں رحمت للعالمین حلقہ قرآن بنا کے دے دیا گیا ہے۔ ماہانہ ہم آپ کی کچھ نہ کچھ 5-10 ہزار مدد کرتے رہیں، گھروں میں بیٹھی رہنا، آپ پڑھاتے رہیں، ہم آپ کی اسی طرح مدد کرتے رہیں گے۔ اسی ضمن میں اس مسجد میں جو مرد و خواتین موجود ہیں، ہمیں جتنے بھی اس مسجد کے دروازے پہ آ رہے ہیں ان میں سے سب سے پہلے مستحق غیر مستحق کو الگ کرنے کے لیے، پھر مستحقین میں سے ان کی ضرورت دیکھنے کے لیے، ان میں سے سب سے اذیت کا شکار شخص کی مدد کرنے کے لیے ہمیں بڑی تعداد میں رضاکار چاہیے۔ ہم فارم دے دیں گے، ان کو کال کر کے ان کی معلومات لکھنی ہے۔ ہمیں آئی ٹی کے ایکسپرٹ چاہیے، ان کا ہم ڈیٹا سارے کا سارا ایپ میں لے کے جا رہے ہیں۔ ایک کلک پہ پتہ ہوگا، بیوہ نکال لیں جس کے بچے 10 سال سے کم ہیں اور کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، جن کے ہاتھ پاؤں کٹے ہیں وہ معذور نکال لیں، جو اندھے ہیں اس شہر کے ان کا سارے کا سارا ڈیٹا الگ ہوگا۔ لوگ بڑے امیر اداروں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ آئے رحمت اللہ عالمین کے امتیوں، ہم ان مسکینوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں، ان کو اپنی جنت یہاں سے کما لیں۔ جو رضاکارانہ طور پہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جو بھی وقت دے سکتے ہیں، وہ آج نماز جمعہ کے بعد نام لکھوا دیں۔ یہاں پہ مسجد بوتیک سینٹر آج بنے گا، جتنے یتیم ہیں ان کو کپڑا مسجد رحمت اللہ عالمین اللہ کی توفیق سے پہنائے گی۔ کل میرے پاس ایک بیٹی آئی، باپ اس کا سیلاب میں بہہ گیا، آج تک نہیں پتا کہاں گیا، ختم ہو گیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کرے کہ اس کا باپ واپس آ جائے۔ میں نے کہا کیا ماں کرتی ہے؟ کہنے لگی گھروں میں کام کرتی ہے۔ میں نے پوچھا گوشت کتنے دن کے بعد باہر سے لے کے آتی ہے؟ کہتی ہے عید کے علاوہ گوشت نہیں ہوتا۔ میں نے کہا اچھا کھانا جب تمہیں نہیں ملتا تو کیا کرتی ہو؟ 7 سال کی بیٹی ہے، کہنے لگی روزے رکھتے ہیں۔ میں نے کہا مہینے میں کتنے روزے رکھتے ہو؟ کہنے لگی 15 روزے رکھتے ہیں۔ میرے ساتھ جتنی ٹیم بیٹھی تھی ساری رو رہی تھی۔ وہ واقع جو فاقے کا شکار ہیں، ڈھونڈے ان کو، پہنچے ان تک۔ مسجد رحمت للعالمین اللہ کی توفیق سے وہاں تک پہنچ چکی ہے، اور یہ نظام گھبرائیے نہیں، یہ سب کہاں سے ہوگا؟ وہ اللہ نے کرنا ہے، ہم نے نیت کرنی ہے۔ یکم رمضان کو میں نے ایک دن ان سارے جب یتیموں سے ملتا رہا تو میں نے ایک چھوٹی سی پوسٹ کر دی کہ انشاءاللہ ان 2000 بچوں کو کپڑے جامع مسجد رحمت للعالمین دے گی۔ یہ جو آپ کی امانتیں آ رہی ہیں، ایک ایک چیز لکھ کر ان کو جمع کیا جا رہا ہے، لیکن دل میں ایک تھی کہ سب کو ایک ہی جیسے پیارے نئے کپڑے بھی ہو جائیں۔ ہمارے پاس نئے بھی ہیں، اچھی حالت میں لوگ لاتے ہیں،
اللہ کا ایک ہی بندہ آیا کل مسجد کے سامنے 200 تھان چھوڑ کے چلا گیا. جو بیوائیں ہمارے پاس آئی ہیں سلائی کر سکتی ہیں, ہم ان کو کام دیں گے, یہ تھان وہ فری میں سی دیں گے, ان کو اجرت دے دیں گے, بچوں کو فری کے اندر عید کے نئے کپڑے بن جائیں گے, یتیم کو کپڑا ملے گا, بیوہ کو روزگار ملے گا. مسجدوں والوں ان مسجدوں کی اہمیت کو سمجھو. تو یہ وہ نظام ہے جو یہاں پر لوگ بیٹھے ہیں. خدا را گلی محلے میں چلنے والوں بھکاریوں کو نہ دیں, یہ پیسے نہ دیں, یہ ان کا حق نہیں ہے. اپنی زکوٰۃ ضائع نہ کیجیے, ان کو لے آئیں, ان کا آ کے فارم فل کریں, جو مستحق ہوگا اس کے آپ کو ایک پیج کے اوپر ساری چیزیں مل جائیں گی, باقی بھاگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے رب کریم ہم سب کے لیے جو تکلیف میں ہیں, اے اللہ ہم سب کے لیے آسانی فرما دے, ہماری صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے. اے اللہ رمضان شروع ہو چکا, اے اللہ تقوی والا رمضان عطا فرما دے. اے اللہ جو دلوں میں دل کو بدل دے, اللہ وہ رمضان عطا فرما دے. ہمیں ایمان اور احتساب کے ساتھ صیام اور قیام کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں روزانہ قیام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ وہ معافی کا سبب بننے والا وہ 2 رکعتیں عطا فرما دے, وہ آنسو عطا فرما دے, وہ صدقہ جو رب کے ہاں ایک لقمہ جو صدقہ ہو رب کے ہاں جا کر وہ جبل احد کے برابر بن جاتا ہے, وہ عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما, جو تڑپ رہے ان کو سکون نصیب فرما دے. اے اللہ جو سنگین بیماریوں کے شکار ہیں رب کریم ان پہ اپنی رحمت نازل فرما دے. جو فوت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو منور و معطر فرما دے. اے اللہ ہم سب کو اپنی قبر میں اترنے سے پہلے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو دعائیں ہم کرتے ہیں اے اللہ وہ ہم سب کے حق میں قبول فرما لے. اے رب کریم ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, وہ رحمت للعالمین تھے, ہم تیرے سے رحمت مانگتے ہیں, ہمیں بھی رحمت تقسیم کرنے والا بنا دے. قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے. اے اللہ قرآن کو ہمارے امراض کے لیے شفا بنا دے. اے اللہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اے اللہ دوزخ کے آگ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو ہم اپنے گھروں میں دوزخ کی آگ کو بھڑکا کے بیٹھے ہیں اور مطمئن ہیں, گناہوں میں لت پت ہیں اور مطمئن ہیں, اے رب کریم ہمیں اس پستی سے نکال دے. اے اللہ ہمیں اپنی طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.